کو موت آ چکی ہے، اب آپ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی میں، یعنی آپ ڈورمنٹ پوزیشن میں نہیں گئے ہیں، آپ واقعی آپ پہ موت آ گئی ہے۔ پھر آپ باہر آئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم میری بات سنو۔ ممبر پہ چڑھے، اور ممبر پہ چڑھتے ہی پہلی بات وہ کی جس پہ آج کے لوگ 295C لگوا دیں، اللہ، پنجابی ادھر ترجمہ کرا، کان کھول کے سن لو، آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، وفات نہیں فرما چکے، شہید نہیں ہو چکے، فإن محمد قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ یہ جان لے، چونکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے۔ یہ فرضی جملہ سیدنا ابوبکر نے اپنا عقیدہ بتایا امت کو، یہ کوئی آیت اور حدیث نہیں تھی جو انہوں نے پڑھی تھی وہاں پہ، اپنا جملہ تھا۔ اس سے بڑی کیا فرضی بات ہوگی؟ کیا صحابہ میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ تو کس کو سنا رہے تھے وہ؟ کہ جو کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدو کے الفاظ ہیں، وہ انہی کو سنا رہے تھے جو آج کل ہیں غلو کر رہے ہیں۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ فرضی جملہ بول رہے ہیں، مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگا رہے ہیں، کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ انہوں نے کہنا سی نا وہ تو کیڑیاں گلا پہ کرنا ہے، وہ کوئی اور آیت نہیں تنوں لبھی، تو آگے سیدھے ہی چڑھ گئے ممبر تھے، انہوں نے تو یہ کہنا تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر نے اس کی سپورٹ میں وہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، پھر پڑھی انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، وہ ساری آیات وہی پڑھی اس ثبوت میں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابوبکر کی زبان سے یہ آیات سنی اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے لگا کہ آیات جس طرح آج ہی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ ہم یہ آیات پہلے بھی سنتے تھے۔ یہ ہے صحابی میں اور غیر صحابی میں فرق کہ قرآن و حدیث سنا فوراً سمعنا و اطعنا، اور انہی احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دن تک ہماری حالت تھی، ہم جب کبھی بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کے بقول گستاخی کر رہے ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تو کہتے تسی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تسی پڑھو جی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تسی پڑھو جی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تسی پڑھو جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سر اس وقت ان آیات کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا میں سب سے بڑے لیول کا جو شرک موجود تھا وہ ایک پیغمبر کے ماننے والوں کے فالورز کا تھا، عیسیٰ ابن مریم کے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ علیہ السلام کی اتنی سٹرکٹ تعلیمات نہ ہوتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح نہ بلند کرنا، جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر سیدنا ابوبکر کا یہ بولنا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ کو جو اللہ نے امام الموحدین بنا کر بھیجا تھا، آپ کی ٹیم ایسی پروڈیوس ہو گئی تھی کہ جو آپ کی میت پہ آپ کی شان نہیں بیان کر رہی تھی بلکہ توحید بیان کر رہی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کی کامیابی ہے جس کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے۔ تو سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، غیر اللہ ہیں، امتی ہیں، جتنے مرضی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں لیکن ہے امتی ہیں۔ تو انہوں نے جو
خود سے بولا نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخانہ عبارت ہے اور اس پہ 295 سی لگے گی ان کی ڈاکٹرن میں. ہم تو کہنا ہے بالکل صحیح عقیدہ بیان کیا. بلکہ جسے یہ نہ پتا ہونا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہم نے تو چیک کیا ہے، اس کو جب بتایا نا یار ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، وہ مر چکے ہیں، بلکہ آیت ہی آپ پڑھ دیں، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ زندہ ہو. کہے گا کیڑا وہابی ہے جیڑا ایسا نہیں گلنا کر رہا ہے سیدنا ابوبکر، یہ ہم نے خود چیک کیا ہے. پھر جب بعد میں بتایا تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے. ماننا پھر بھی کوئی نہیں، چلتے بابوں کے پیچھے ہیں. اسی تو سر آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.